ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسرار کے ساتھ لاہور سینٹر سے پاکستان ٹیلی ویژن کا جو ہمارا مرکز ہے۔ ناظرین، ایک گھنٹہ پہلے تک ہم اپنا پہلا جو سلاٹ تھا اس میں گورنر پنجاب کا جو انٹرویو تھا وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اب دوسرا سلاٹ ہمارا شروع ہو رہا ہے اور اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ جو اوور آل ہمارا پولیٹیکل سینیریو ہے اس کے اوپر بات کی جائے۔ آج کی جو خاص ڈیولپمنٹ تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین جناب آصف علی زرداری صاحب نے آج ایک سیفما کا جو سیمینار تھا اس میں خطاب کیا اور مختلف باتیں کی، امپورٹنٹ باتیں، اور اس کا آج ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آج کل کی جو صورتحال ہے اس میں یہ جو باتیں ہیں کتنے قدر امپورٹنٹ ہیں اور اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا ہمارے اوور آل پولیٹیکل سینیریو پر۔ ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے بیگم بیلم حسنین صاحبہ سے۔ ان سے جب بات کریں گے تو ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے دوسرے جو لوگ ہیں ان سے بھی۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے نصیر بھٹا صاحب کو بھی ہم نے دعوت دی تھی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ لاہور میں اور دیگر شہروں میں زبردست طوفان باد و باران ہوا ہے اور کچھ لوگ اس کا ویٹ بھی کر رہے تھے، لیکن کچھ جگہوں پہ اس کے پرابلمز بھی آئے ہیں۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے اسٹوڈیوز میں نہیں پہنچ پائے ابھی تک، لیکن جیسے ہی وہ پہنچیں گے ہم ان کو شریک گفتگو کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم فون پہ بھی مختلف لوگوں سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آج کا جو سیفما کا سیمینار تھا اس میں کیا کیا باتیں ہوئیں اور اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ 62 نکاتی آئینی پیکج جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے اور ان قریب اس کو مختلف جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان تک پہنچا دیا جائے گا ڈیبیٹ کے لیے، اور پارلیمنٹ میں بھی اس کو پیش کیا جائے گا تاکہ ایک ڈائیلاگ کا جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ اس میں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے مختلف باتیں کی ہیں۔ اس میں یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ صحافیوں کے حوالے سے کہ ان کی کمٹمنٹ جو ہے وہ انکویسچنیبل ہے اور آزادی صحافت پر وہ بڑے کمیٹڈ ہیں، جسٹ لائک بے نظیر بھٹو صاحبہ۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جمہوریت کے سب سے بڑے ہم لوگ چیمپئن ہیں، ہمیں پتہ ہے جمہوریت کیسے رن کی جاتی ہے، کیسے فنکشن ہوتی ہے اور ہم اس کو چلانے کے لیے کمیٹڈ ہیں۔ ججز کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم بحال کریں گے ان کو، لیکن اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا، ہمیں آپ وقت دیں اور قوم جو ہے وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے۔ مسائل کے حل کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ بھرپور کوشش کی جائے گی، اور وزراء اور اپنے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم خاصی محنت کر رہے ہیں، 14 سے 16 گھنٹے جو ہیں وہ ہم کام کر رہے ہیں۔ بھارت کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ویزا میں نرمی چاہتے ہیں، فیصلہ اس حوالے سے اگرچہ پارلیمنٹ کرے گی۔ پاکستان میں انہوں نے کہا ہے کہ جمہوریت ابھی مستحکم نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے ایک مثال دی کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ بھاگنا نہیں شروع کر دیتا، ٹائم لگتا ہے تب وہ جا کے بھاگتا ہے۔ اسی طرح جمہوریت ابھی ہماری نوزائیدہ ہے، اس کو فنکشن کرنے میں اور ریئل ٹرمز میں فنکشن کرنے میں ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ بات شروع کرتے ہیں بیگم بیلم حسنین صاحبہ کے ساتھ، جو کہ دوسری دفعہ MNA بھی بنی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی شعبہ خواتین کی صدر بھی ہیں۔ بیگم صاحبہ، آپ اس حوالے سے کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو آئینی پیکج پچھلے دنوں سے ہم بڑا سن رہے تھے کہ یہ ایک آئینی پیکج آ رہا ہے، آج وہ بلی جو ہے وہ باہر آئی ہے اور 62 نکاتی آئینی پیکج، جس میں کچھ ریومرز ہیں کہ صدر کے جو اختیارات ہیں ان میں تھوڑی سی کمی لائی جائے گی اور صدر اور وزیر اعظم کا جو ایک ریلیشن شپ ہے اس کو تھوڑا سا بیلنس کیا جائے گا۔ آپ کیسا سمجھتے ہیں کہ اس کو باقی پارٹیز جو ہیں وہ کیسا لیں گی؟ دیکھیے نا، یہ تو ایک میں کہتی ہوں خوشائن بات ہے کہ یہ کم از کم ایک پیکج آ رہا ہے، کیونکہ پچھلے ایک ہفتے سے کچھ ہفتوں سے بہت ہی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ایک تو مہنگائی نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ آئینی پیکج کی ڈیلے کی وجہ سے بہت سارے خدشات اور لوگوں کی سوچ۔ ایک ہم پاکستانیوں کو ایک چیز ہے کہ ہم حوصلہ نہیں کرتے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھی کتنے مسائل ہیں۔ دیکھیں نا، آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کے حالات اور ہوتے ہیں، آپ کے اور تقاضے ہوتے ہیں۔ جب آپ گورنمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، آپ کو حالات واقعات کے ساتھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور آپ کے اوپر بہت سے دباؤ بھی ہوتے ہیں، پریشرز بھی ہوتے ہیں۔ تو نیچرلی آپ نے ہر ایک کے ساتھ، اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اب حکومت کے آتے ہی فوراً تیل اتنا مہنگا ہو گیا، اس کی وجہ سے ظاہر ہر چیز بہت مہنگی ہوگی۔ پھر آٹے کا بحران پچھلی حکومت کی وجہ سے ہوا، وہ بھی ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ لہٰذا یہ سب چیزیں اتنی مکس اپ ہو گئیں کہ لوگ مایوس ہونا شروع ہو گئے اور لوگوں نے سوچا کہ پتہ نہیں کیا صورتحال ہے، کہ کیا حکومت کیا کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ، مطلب یو نو آل دوز تھنگس۔ لیکن اب شکر ہے کہ زرداری صاحب نے آج یہ پیکج جو دیا ہے اور انشاءاللہ از گوئنگ ٹو گیو اٹ ٹو آل دا کولیشن پارٹنرز، اور اسی طرح ڈیبیٹ کے لیے جو پارلیمنٹ میں آئے گا تو کم از کم حقیقت تو سامنے آ جائے گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی سنسیئر ہے ججز کو بحال کرنے میں، اور ہماری وہ واحد جماعت ہے کہ جس نے
اس کے سارے مطلب جیسے یہ ججز کی یہ ساری تحریک میں پیپلز پارٹی نے اپنا خون دیا، ہماری عورتوں، ہماری آدمیوں نے، ہمارے عہدیداروں نے خون دیا ہے. لوگ اپاہج ہو گئے ہیں، لوگ اس دنیا سے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے. کوئی اور جماعت نے تو نہیں کیسا کیا. تو یہ کیوں سوچا جا رہا ہے کہ ایکسپیکٹیشنز بھی آپ سے ہی زیادہ ہیں. نہیں ٹھیک ہے جی ایکسپیکٹیشنز ہیں، لیکن میں نے وہ جیسے پہلے دہرایا ہے کہ ہر چیز فوراً نہیں ہو سکتی، ہر چیز کے لیے ایک ٹائم لگتا ہے. جیسے کہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً تو نہیں وہ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے یا کھانا پینا شروع ہو جاتا ہے. اٹ ٹیکس ٹائم ایوری تھنگ. تو لہٰذا ہمارے ملک میں بھی بہت سچویشن ہے کہ جب جمہوری حکومتیں آتی ہیں، لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بس اب ہم اوور نائٹ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، جو نہیں ہو سکتے. ہر چیز کے لیے ایک ٹائم لگتا ہے. جی کیوں اتنا مسئلہ کیوں بن رہا ہے بیگم صاحبہ؟ آپ ماشاءاللہ ایک رسپانسبل پوزیشن پہ ہیں، مسئلہ کیوں بن رہا ہے؟ کولیشن ٹوٹتے ٹوٹتے ابھی بچی ہے. جی اللہ کرے کولیشن نہ ٹوٹے، کیونکہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ دونوں پارٹیز کو جب لوگوں نے اتنا مینڈیٹ دیا ہے تو یہ دونوں رول کریں اور باہمی صلاح مشورے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پاکستان کو بہت اس کو ترقی دیں اور بہت بہتر طریقے سے یہ دونوں پارٹیز کام کریں. کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے آپس میں؟ نہیں جی یہ کمیونیکیشن کا تو میرا خیال اتنا مسئلہ نہیں ہے، اس کا جو طریقہ کار پہ مسئلہ ہے کہ ظاہر ہے اب پیکیج آئے گا تو آپ سب کے سامنے ہی آ جائے گا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ بحالی تو سارے چاہ رہے ہیں، لیکن ججز کی اوپر ان کی کہ بھی کس موڈ آف جو ہے اس میں فرق آ رہا ہے. تو اس میں بیسیکلی جو موڈیلٹیز کی آپ بات کر رہی ہیں اس میں فرق آ رہا ہے، لیکن جو پی ایم ایل این ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ کی تھی 30 دن کی اور آپ نے مری ڈیکلیریشن سائن کیا، وہ اس نے فٹافٹ وزارتیں چھوڑ دی اور انہوں نے وزارتیں پھر چھوڑ دی. ظاہر ہے کہ ان کی ایک کمٹمنٹ تھی اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ آنر باؤنڈ ہیں کہ اگر ہم کمٹمنٹ پوری نہ کریں تو لوگ کہیں گے جی کہ آپ نے کمٹمنٹ کس سلسلے میں پھر کی تھی. دیکھیں نا وہ اپنی جگہ ان کی سوچ ہے، لیکن ان کو اس وقت ہم دونوں پارٹیز کو تمام لوگ جو اس وقت حکومت میں ہیں سب کو پاکستان کے بارے میں زیادہ ٹھیک ہے. بیگم صاحب اس میں مزید بات کرتے ہیں، لیکن ہم ذرا چلتے ہیں اسلام آباد اور بات کرتے ہیں سیفما ہی کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیفما پاکستان چیپٹر کے پریزیڈنٹ جناب نصرت جاوید صاحب اور معروف اینکر بولتا پاکستان کے. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کا جو سیمینار تھا وہ کیسا رہا. نصرت صاحب السلام علیکم. جی نصرت صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. نصرت صاحب آپ پریزیڈنٹ ہیں سیفما کے جو پاکستان چیپٹر ہے اس کے، اور آج کا جو سیمینار تھا اس میں ایک آپ نے کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے صحافیوں کے لیے اور چینلز کے لیے وہ آپ نے پریزنٹ کیا ہے حکومت کو. ایک تو تھوڑا سا مختصراً ہمیں اس کا ذرا بیک گراؤنڈ بتا دیں کہ وہ کوڈ آف کانڈکٹ ہے کیا؟ کوڈ آف کانڈکٹ ہی صرف اور صرف ہم نے سیفما نے تیار نہیں کیا ہے جی. ہم نے ایکچولی فیسیلیٹیٹ کی تھی، ہیلپ کی تھی، ایک سیریز آف میٹنگ کی تھی جس میں کہ ورکنگ جرنلسٹ، ہمارے سینئر صحافی، ہیومن رائٹس کے لوگ، کچھ سول سوسائٹی کے لوگ، ان سب لوگوں کو بلوا کے یہ کہا تھا. یہ 1.5-2 سال سے ہم ایکسرسائز کر رہے تھے. اس کو فائنلی آج جو ہے یہ 2 دن کی کانفرنس کے بعد ایک بنا ہے جس میں کچھ اس ٹائپ کے ہم نے خود جو کہ صحافی کے طور پر ہم محسوس کرتے ہیں کہ کہاں پر کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم اگر اوور ڈو کرتے ہیں یا اپنے پروفیشنل ایتھکس کو وائلیٹ کرتے ہیں، اپنے سارے تجربات کو شیئر کرنے کے بعد وہ بنایا ہے کہ اگر مندرجہ ذیل چیزیں نہ ہوں اور ان کو ایوائڈ کیا جائے تو شاید وہ بہتر ہوگا. وہ بہت الیبوریٹ، بہت کمپریہنسو ٹائپ کا ہے، لیکن اس سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے بارے میں ہم چاہ رہے ہیں کوئی ایسا میکنزم بنے، کوئی ایسا طریقہ کار بنے جس میں ہمارے سینئر لوگ، ہمارے جو ہے وہ شعبے کے باعزت لوگ جن کی سارے لوگ عزت کرتے ہیں، ان کو رول ماڈل کی طرح دیکھتے ہیں، وہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس کی ایک فہرست بناتے ہیں فار جرنلزم، ڈوئنگ جرنلزم، رپورٹنگ کرنے کے لیے، اس سب کو ہم لوگ رضاکارانہ طور پر جو ہے فالو کریں، بجائے اس کے کہ یہ لگے کہ کسی تھانے داری کے ساتھ حکومت یا سرکار کی طرف سے کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس بنائے گئے ہیں. یہ بنیادی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ کوئی ایسا وایا میڈیا ہو، یعنی پریس کونسلز اور یہ وہ جو اس ٹائپ کے ہوتے ہیں، یا انٹرنل اومبڈسمین ہو، کہ اگر کسی آدمی کو کسی چینل سے یا کسی اخبار سے کوئی شکایت ہو تو وہ پہلے اس کے اندر ہی کوئی ایسا انٹرنل میکنزم ہو کہ وہاں جا کے اپنی شکایت کا ازالہ کر سکے. نہ ہو تو ایک سپرا باڈی ہو جس میں اگین پرائمریلی میڈیا ہی کے سٹیک ہولڈرز ہوں اکثریت میں،
ان کے آگے جا کے اس کی شکایت کا ازالہ ہو سکے. اور یہ سارا والنٹری سیلف ریگولیشن ایک قسم کا ہوگا؟ نہیں سی، یہ ایک سیلف ریگولیشن بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہنا چاہتے. ہمارا مطلب یہ ہے کہ رضاکارانہ طور پر ہمارے پیشے کا وقار اور اس کی عزت اور اس کے جو پیشہ ورانہ اصول ہیں وہ یعنی پری ڈومیننٹ رہیں اور روایت ایک بنے جو کہ ایک صحت مند، مثبت اور واقعتاً حقیقی صحافت کی جس سے بنا پڑے. یہ بنیادی مقصد ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، بنیادی مقصد تعزیر کا نہیں ہے. بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر میڈیا کی طرف سے کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کا ازالہ بھی ہو سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اور خاص طور پر ہمارے نوجوان جو آنے والے لوگ ہیں ان کو کچھ اندازہ لگ سکے کہ بھی کہاں جا کے آپ اوور سٹیپ کرتے ہیں، کہاں ہماری حدود ہیں اور کہاں ہم لوگوں کو کچھ ایسے ایریاز ہیں جن کو مثال کے طور پر لوگوں کا ایک انفرادی آزادی، انفرادی فعل، ان کی عزت، حتک عزت، کہ اس کے بعد یہ کہ سورسز، خبر کا آنا، خبر کو ایٹریبیوٹ کرنا بہت الیبوریٹ ایک ہے جی، بہت یعنی کمپریہنسو. اور یہ اس کے اندر جو سب سے اہم بات ہے کہ وہ جو گائیڈنگ پرنسپلز ہیں وہ دنیا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں بھی جو ہے وہ یعنی پروفیشنل ادارے، انہوں نے خود اس کو والنٹیئر کیا ہے اور اس کو بڑا لمبا چوڑا ایکسپلین کیا تھا. آئیے رحمان صاحب جو بہت ہی سینئر صحافی ہیں، دوسرے حسین نقوی صاحب اگین جن کا آزادی صحافت کے لیے بھی بڑا کردار رہا ہے، اور جن کو لوگ جرنلزم میں، ہمارے نوجوانوں میں، ہم جتنے بھی لوگ ہیں اب جو یعنی مڈل ایج میں بھی آ گئے ہیں، لک اپ ٹو دیم ایز پروفیشنل ماڈل. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور یہ لوگ جو ہیں وہ بیکن آف لائٹ ہیں ہمارے لیے. نصرت صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ آج کا جو سیمینار تھا اس میں زرداری صاحب نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ 62 پوائنٹ جو آئینی پیکج ہے وہ لایا جا رہا ہے. آپ کی جن لوگوں سے بات ہوئی ہے کچھ آئینی پیکج کے حوالے سے کچھ اندر کی کوئی خبر آپ کے پاس ہے جی؟ جو بنیادی بات ہے جی وہ اس میں یہ ہے کہ میں جو آصف زرداری صاحب کی آج کی جو تقریر ہے اس سیمینار کے اندر، اس میں بہرحال جو خوشائند بات تھی کہ انہوں نے اس بات کو ویلکم کیا. وہ بار بار اصرار کرتے رہے کہ چاہے میڈیا میں جو بھی کہتا رہے، ہم پریس کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ خود ہی سیلف ریگولیٹری باڈی کرے اور یہ گرو کرے یہ پروفیشن. باقی ظاہر ہے کہ جب ایک سیاسی آدمی ایک اتنے بڑے اجتماع میں جہاں پہ اتنے سارے صحافی جمع ہوئے ہوں پورے ملک سے ہوں تو وہاں پہ پھر خبریت کی بات کے لیے کوئی تکلیف بھی کرنا پڑتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2-3 باتوں پہ ان کا بہت زور تھا آج کی تقریر کے اندر. ایک تو سب سے بڑی بات، وہ غالباً اس بات پہ بہت بٹر محسوس کر رہے تھے. گزشتہ کچھ دنوں سے کچھ اس طرح کا تاثر بن رہا تھا، لوگ تنزیہ ان کو کہہ رہے تھے کہ جی اب جو ہے حکومت کی یا مشرف صاحب کی بھی ٹیم جو ہے وہ PML نہیں PPP ہو گئی ہے. تو وہ ایک بڑی بٹرنس نظر آئی ہے جس میں وہ 3-4 مرتبہ انہوں نے بڑا اصرار کیا، جس کے اندر وہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوریت کے لیے جو قربانیاں ہیں، جو ان کی لیگیسی ہے، ایک تو اس کو وہ بہت سٹریس کرتے رہے. دوسرا، آج پہلی مرتبہ انہوں نے کافی بٹر انداز میں یہ یاد دہانی بھی کروائی کہ ہم نے اتنے بھٹوز قربان کرنے کے باوجود ایک انتہائی جذباتی فضا میں، ظاہر ہے وہ ریفر کر رہے تھے بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے فوراً بعد جو سندھ کے اندر ایک دم سے کیوس کی صورتحال تھی کہ اس میں ہم یعنی پاکستان کھپے کی بات کرتے ہیں. اور تیسری بات جو ان کا یہ تھا وہ یہ تھا کہ لانگ ٹرم ہماری کمٹمنٹ ہے کہ 1973 کا آئین جو ہے اپنی اصل صورت میں جتنا زیادہ سے زیادہ بحال ہو سکتا ہے وہ ہو. اسی حوالے سے وہ آئینی پیکج کی بات کر رہے تھے اور اس میں وہ کنسنسس کی تلاش کی بات تھی، اور وہ ہی سیمز ٹو بی کمیٹڈ کہ میں نے ہر صورت میں اس کو اچیو کرنا ہے کہ ہم نے اس کو 1973 کے آئین کو زیادہ سے زیادہ اپنی اصل صورت میں جتنا بحال کرنا ہے. اس کے بارے میں آج بڑی فرم، بڑی کیٹیگوریکل، بہت اگریسو، بہت اسرٹیو قسم کی ایک تقریر. بہت اچھی بات اور ویری پازیٹیو آپ نے جو بات کی ہے. نصرت صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، یہ تھے نصرت جاوید صاحب، پاکستان چیپٹر کے جو سیفما کا ہے اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور ایک اینکر بھی ہیں ویری پاپولر پروگرام بولتا پاکستان کے، اور وہ اب تفصیل سے اپنا نقطہ نظر بتا رہے تھے آج کے حوالے سے. بریک کا وقت آن پہنچا ہے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے. پلیز سیٹر ول بی رائٹ بیک.
بات ہو رही ہے آج زرداری صاحب کے اس اعلان کے مطابق کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 62 نکاتی ایک آئینی پیکج جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا, اس پہ مختلف لوگوں سے بات کر رہے ہیں. اور سیفما سے چونکہ یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو سیفما کے پریزیڈنٹ جو ہیں ان سے بات کر رہے تھے نصرت جاوید صاحب کے ساتھ. اور ان دا مین ٹائم ہمیں جوائن کیا ہے نصیر بھٹا صاحب نے, جو کہ MNA بھی ہیں اور پنجاب لائرز فورم کے سربراہ بھی ہیں. نصیر بھٹا صاحب, یہ جو آج آئینی پیکج کی بات ہو رہی ہے, یہ پچھلے خاصے دنوں سے ہم سن رہے تھے کہ یہ آئینی پیکج ایک آئے گا, اور آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی اس کے اوپر کچھ ابھی اگرچہ وہ آیا نہیں ہے تو کچھ تحفظات محسوس کیے جا رہے تھے. آج انہوں نے کہا ہے کہ 62 نکاتی یہ ایک ہوگا سلسلہ, تو اس میں ابھی بھی آپ کچھ تحفظات رکھتے ہیں, اگرچہ وہ سامنے نہیں آیا لیکن اس کے بیسک نکات جو آ رہے ہیں کہ بیلنس کیا جائے گا بٹوین پریزیڈنٹ اینڈ دا پرائم منسٹر, ڈیموکریسی کو کیا جائے گا, اور پھر ابھی جو بات سامنے آئی نصرت جاوید صاحب نے کہا کہ 73 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ کوشش کی جائے گی کہ وہ سامنے آ جائے اور ریسٹور ہو جائے. تو واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیں جی, بات سنیں, جو آئین ہے یہ تو اٹ از باؤنڈ ٹو ڈیولپ. اگر LFO آ سکتے ہیں, PCO آ سکتے ہیں, بہت سے پیکیجز آ سکتے ہیں ڈیورنگ دی ارسٹوکریٹک رجیم, ڈکٹیٹوریل رجیم کے اندر, تو پھر ان کو آنڈو کرنے کے لیے ایک آئینی پیکیج تو میرا خیال ہے آنا چاہیے. اب وہ آئینی پیکیج کیا آ رہا ہے, اس کے خد و خال کیا ہیں, اس میں کیا امینڈمنٹس پرپوز کی گئی ہیں, تو اس میں میرا خیال ہے وہ تو سامنے آئے گا, تو اس کے اوپر بڑی لاٹ آف ڈسکشن ہوگی. بٹ دی پیپل فیل کہ جو آئینی پیکیج آنا چاہیے اس میں 58(2)(b آنی چاہیے, اس میں ریوائول آف ججز آنا چاہیے 2000 ایز اٹ واز آن 2 نومبر 2007, اور اس کے بعد جو بیلنس بٹوین دی پریزیڈنٹ اینڈ دی پرائم منسٹر جو پاور ہے ود ریگارڈ ٹو دی اپوائنٹمنٹس آف دی سروسز چیف, وہ آنا چاہیے. اپوائنٹمنٹ آف دی چیف جسٹس آف پاکستان آنا چاہیے. سیکیورٹی کاؤنسل آف پاکستان کے حوالے سے جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے حوالے سے جو ہم چاہتے ہیں دیٹ شوڈ بی امیٹڈ. اور you want it totally abandoned or what? ٹوٹلی abandoned. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری جو کنکرنٹ لسٹ ہے اس کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا تھا آن دی ڈے 1 کہ کنکرنٹ لسٹ کے کچھ جو چیزیں ہیں پرٹیننگ ٹو دی پروونشل اٹانومی وہ ہم واپس کریں گے, وہ آنی چاہیے تاکہ پروونشل اٹانومی جو ہے وہ اس میں نظر آئے. تو اس میں تو باقی بھی بہت سی چیزیں ہیں, جیسے کچھ فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے باتیں ہیں, آرٹیکل 232 کے حوالے سے باتیں ہیں کہ ایمرجنسی پروویژن جو ہے وہ کب انفورس ہونی چاہیے, کیا ان دی گائز آف ایمرجنسی پروویژن آرٹیکل 232 جو ہے whether PCO can be got affected at the same time can be introduced. اس کے ساتھ فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے میں کہوں گا کہ جس میں رائٹ آف پراپرٹی ہے, رائٹ آف لائیولیہڈ ہے, اور رائٹ آف لبرٹی ہے, اور رائٹ اٹ شوڈ بی ہول گیمٹ آف ایشوز جو آپ کے ساتھ کنسرن. اور آرٹیکل 10 جو ہے اس میں میں تھوڑا سا دوسرا ایک ویو لینے کی کوشش کرتا ہوں. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ جو مرکزی رہنما ہیں وہ موجود ہیں, فیصل صالح حیات صاحب, ایک مرکزی رہنما اور پرانے لیڈر بھی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. فیصل صالح صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فیصل صاحب, آج زرداری صاحب نے کہا ہے کہ 62 نکاتی جو آئینی پیکج ہے وہ آ رہا ہے, اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پاورز ہیں پریزیڈنٹ کی اور پرائم منسٹر کی ان کو بیلنس آؤٹ کیا جائے گا. آپ کی پارٹی کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہے, خاص طور پہ ان دا کانٹیکسٹ آف دی کرنٹ سچویشن کہ جس میں جو سینٹ ہے اس میں ابھی حکمران اتحاد کو 2/3 میجورٹی حاصل نہیں ہے, اور اس میں آپ کے خاصے ممبران ہیں. آپ کیسے اس پورے سچویشن کو دیکھ رہے ہیں؟ جی اسرار صاحب, آئینی پیکج کے حوالے سے پہلے تو اس سے میں کہوں گا, اس سے پہلے بھی جو پچھلے 1.5-2 ماہ سے حکومتی سطح پہ جو ہم باتیں سنتے رہے تھے, ریزولوشن آنا تھا ججوں کی بحالی کے حوالے سے, تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جو کہ ہم میڈیا میں زیادہ سنتے رہے ہیں, اور ہمیں کسی نے آج تک ایز اے پارلیمنٹری پارٹی, ایز این اپوزیشن پارٹی, کسی نے آج تک ہم سے بات نہیں کی. اور یہ اس لیے میں اس کو ذرا میرے لیے زیادہ حیران کن تو نہیں ہے, کیونکہ ہمارا جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ اتنا ڈیولپ نہیں ہو سکا. لیکن خاص طور پہ یہ الیکشن کے بعد جب ان دونوں جماعتوں نے, پیپلز پارٹی اور PMLN نے بار بار اس چیز پہ اصرار کیا تھا کہ آئندہ سب کچھ جو ہوگا, جو بھی ہم لیجسلیشن کریں گے,
ہم کوئی اور ایکٹیویٹی کریں گے, ہم کوئی قانون سازی کریں گے, کوئی پالیسیاں بنائیں گے, کوئی اسٹریٹجی ہوگی, تو تمام کی تمام وہ پارلیمنٹ پہ ڈسکس ہوں گی اور پارلیمنٹ پہ وہ لائی جائیں گی. تو اب جو پچھلے 2 ماہ میں ہو رہا ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے, خاص طور پہ کیونکہ آپ نے ابھی یہ کانسٹیٹیوشن پیکج کے حوالے سے سوال کیا ہے, تو یہ بھی پچھلے چند دنوں سے اس کی جو بازگشت ہے وہ صرف میڈیا میں آ رہی ہے. اب اگر تو اس میں اس کو میڈیا نے ہی پاس کروانا ہے یا میڈیا میں جا کے پاس کروانا ہے, تو پھر تو ہمارے سے بات کرنے کی شاید کسی کو ضرورت ہی نہ ہو. لیکن اگر اس نے پارلیمنٹ میں آنا ہے اور پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آنا ہے, اور جو ٹریجری بینچز ہیں, جو موجودہ کولیشن گورنمنٹ ہے, وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کو تمام جماعتوں کو جو کولیشن میں ہے اس سے ہٹ کے بھی ان کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ اپوزیشن جماعتوں کو, تو پھر ان کو پہل کرنی چاہیے, ان کو یہ خود انیشیٹو لینا چاہیے, جس طرح ماضی میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ وہ آ کے بات کریں, اور اس کی بجائے کہ ہم یہ پریس میں یا میڈیا میں دیکھیں کہ اس میں 62 یہ تو زرداری صاحب نے واضح طور پر فیصل صاحب کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ پیش کیا جائے گا. میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ اگر پارلیمنٹ میں آتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ پاس کروانے کے لیے سینٹ میں بھی ایک اکثریت تو چاہیے ہوگی, اور اس میں آپ کے پاس بھی ایک ظاہر ہے کہ ایسی طاقت ہے کہ جو آپ بارگن پوزیشن میں آ جائیں گے, تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ بارگیننگ کی تو بات نہیں کروں گا کیونکہ ہم نے کوئی بارگین نہیں کیا جی اس میں, لیکن سیاسی طور پہ یقیناً, کیونکہ ہم سب کے اپنے اپنے ڈائیورس پولیٹیکل ایجنڈاز ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے, اور ایز مسلم لیگ کا اپنا ایک پولیٹیکل روڈ میپ ہے, ہماری اپنی ایک سوچ ہے, اور آئینی ترامیم کے حوالے سے ہم اس کو کئی دفعہ سریعام اس کا ہم نے پرچار بھی کیا ہے. تو اگر وہ پیکج نے آنا ہے, پہلے تو اسمبلی میں آئے گا, قومی اسمبلی میں پیش ہوگا, تو وہاں بھی اس کی ہم اپنے طور پہ جو ہماری پوزیشن ہے ان ایشوز پہ جو ابھی میڈیا میں ڈسکس کیے جا رہے ہیں آئینی پیکج کے حوالے سے, ہم اسی پوزیشن کے حوالے سے اپنا سٹینڈ لیں گے, اور ہماری پالیسی جو ہے انہی بنیادی پیرامیٹرز کے تابع ہوگی. ایک چیز فیصل صاحب مجھے بتا دیں, ہم نے اپنا یہ ماضی میں ان نکات پہ ہم نے اپنا اظہار کرتے رہے ہیں. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اسیومنگلی کہ اگر اس پیکج میں یہ بات آتی ہے کہ جوڈیشری کو ریسٹور کیا جائے, تو اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ دوسرا, مثال کے طور پر اگر بیلنس آؤٹ کیا جاتا ہے پاورز کو جو پریزیڈنٹ کی اور پرائم منسٹر کی ہیں, تو اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں, یہ پری میچور ہے بھی کہنا, یہ ہم سب باتیں سن رہے ہیں اور یہ ہائپوتھیٹیکل باتیں ہیں. میں پھر آپ کو عرض کروں گا, جب تک سنجیدگی کے ساتھ اس حوالے سے پیکج ہمارے سامنے نہیں آتا, اس کے نکات کا ہمیں علم نہیں ہوتا. یہ تو ہائپوتھیٹیکل بات ہے نا کہ اس میں جوڈیشری کے ایشوز آ رہے ہیں, اس میں پریزیڈنشیل پاورز کی بات ہو رہی ہے, تو میں تو آپ کو پھر اس کا جواب وہی دوں گا کہ ہمارے اس بارے میں ایک خاص سٹانس رہا ہے, ایک سٹینڈ ہے, ہم اسی کتابیں چلیں گے. لیکن اگر بات چیت ہونی ہے تو پھر ہمارے سے ڈسکس کر, اگر وہ کرنے کے خواہش مند ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, 2 میجر جماعتیں, تو اس کے لیے یقیناً سیاست میں ڈسکشن ہمیشہ ہوتی رہتی ہے, ہر وقت ہوتی رہتی ہے. اس میں کوئی کسی کو کوئی غلط قدغن نہ لگا سکتا, نہ لگانا چاہیے. جو سینٹ میں پوزیشن ہے وہ بڑی واضح ہے آپ سب کے سامنے. اس وقت تقریباً 2/3 جو وہاں سینٹ کے ممبران ہیں وہ اپوزیشن بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو موجودہ کولیشن گورنمنٹ ہے وہ اس کو 1/3 کی حمایت حاصل ہے سینٹ میں. یہ اس وقت ایکچوئل آن گراؤنڈ پوزیشن ہے. یقیناً اگر وہ یہ پیکج پاس کروانا چاہتے ہیں تو ان کو, اگر وہ سینٹ کے علاوہ پاس نہیں ہو سکتا, تو ان کو اس حوالے سے ہماری حمایت کی ضرورت پڑے گی. اور ہماری حمایت جو ہوگی وہ تبھی ہو سکتی ہے جب ہم اس پیکج کے تمام خد و خال سب اپنے سامنے دیکھیں. یہ جو 2 خبریں میں ریفر کروں گا, ایک تو خبر یہ کہ پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے میں خبر پڑھ رہا تھا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ کاف لیگ نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے, اور ساتھ ساتھ دوسری خبر یہ کہ چوری شجاعت صاحب نے آفر کیا ہے پیپلز پارٹی کو کہ اگر ان کی سپورٹ انہیں چاہیے ہوگی تو وہ آفر کرتے ہیں اس سپورٹ کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے. تو یہ دونوں خبروں پہ آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ لیکن پریزیڈنٹ صاحب کی تو کیونکہ میں نے یہ بات ان کی کہیں نہیں پڑھی کہ کاف لیگ نے ان کو چھوڑ دیا ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از ٹرو. کاف لیگ کی اپنی پالیسی ہے مسلم لیگ کیوں کی, اور ہم اس پالیسی پہ چل رہے ہیں. ہم نے اپنے ملکی مفادات کو پیش نظر رکھنا ہے. جو ہمارا, میں آپ کو جس سے پہلے میں نے کہا, جو ہمارا اپنا پولیٹیکل ایجنڈا ہے, جو نیشنل ایجنڈا ہے, ہم نے اس کے مطابق ہم نے آگے کام کرنا ہے. اور چودھری شجاعت صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی گئی ہے. چودھری صاحب نے سپورٹ کرنے کے حوالے سے بیان نہیں دیا. انہوں نے جو کہا تھا جی کہ اگر سسٹم کو خطرہ ہوا, پورے ڈیموکریٹک سسٹم کو خطرہ ہوا, تو ہم یہ پھر سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس سسٹم کو بچانے کے لیے اپنا کیا کردار ادا کریں.
اس کے علاوہ انہوں نے کوئی خاص بات اس طرح ایز سچ نہیں کی کہ ہم سپورٹ کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، قطعاً بھی سپورٹ کی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں سپورٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ سپورٹ تو تب ہوتی ہے جب کوئی آ کے بات کرے اور اس حوالے سے ہم سے کہے. اور میں یہاں پہ یہ بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ ہمیں پاکستان مسلم لیگ کو ہم نے 18 فروری کے اگلے ہی روز 19 کو بڑا واضح یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں، ہم کسی حکومت سازی کے عمل کا ہم حصہ نہیں بننا چاہتے. بالکل ٹھیک ہے. آج بھی ہماری واضح طور پہ وہی پالیسی ہے، ہماری وہی حکمت عملی ہے، اور ہم اس اعلان پہ اور اس کے بعد جو ہم نے اقدامات کیے اسی پہ ہم کاربند ہیں کہ ہم اپوزیشن میں رہنا چاہتے ہیں اور اپوزیشن میں اپنا جو ایک نیا رول ہمارا بنتا ہے اس کو مذاق کریں گے. اللہ کرے کہ آپ کا یہ جو نیا رول ہے یہ بھی پازیٹیو رہے. آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. فیصل صاحب تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. فیصل صالح حیات ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے رہنما. اور ایک اور بریک کا وقت اور اس کے بعد واپس آئیں گے تو اس آئینی پیکج کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. سی یو ان اے بٹ. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے آئینی پیکج کی اور وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جناب فیصل صالح حیات صاحب کے ساتھ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی سپورٹ جو چودھری شجاعت صاحب کا بیان تھا پیپلز پارٹی کو سپورٹ دینے کے حوالے سے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ ہوا ہے. اس میں صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو آئینی پیکج چلیں اس کو ذرا لیونگ دیٹ اسائڈ فار اے مومنٹ، کیونکہ ابھی ہمارے پاس اس کی تفصیلات موجود نہیں ہیں، لیکن ایک چیز جو آج زرداری صاحب نے کہی اور وہ بڑی امپورٹنٹ تھی کہ ہماری جو کمٹمنٹ ہے ڈیموکریسی کے حوالے سے وہ انکویسچنیبل ہے اور اس پہ اوپر کسی کو شک نہیں کیا جانا چاہیے. اور خاص طور پہ انہوں نے وہ بچے کی بھی مثال دی اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بے نظیر صاحبہ کی طرح میں اتنا ہی کمیٹڈ ہوں جس طرح کہ وہ کمیٹڈ تھی. اب اس میں ڈیموکریسی کے ساتھ کمٹمنٹ تو ایک طرف، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس میں یہ ہے کہ خاصے روڈ بلاکس سامنے نظر آ رہے ہیں آپ کے سفر میں. جیسے ابھی شروع ہی ہوا ہے، ابھی 2 ماہ نہیں ہوئے کہ جناب یہ معاملات شروع ہو گئے ہیں، تو کیسے حل کیا جائے گا؟ کولیشن جو ہے جیسے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں دراڑیں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس میں بد اعتمادی جو ہے وہ سر اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو کیسے ان چیزوں کو حل کیا جائے گا؟ دیکھیں جی، ڈیموکریسی کا جہاں تک تعلق ہے، پیپلز پارٹی کے جو بانی تھے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی. بی بی کو پتا تھا کہ انہوں اس ملک میں آئیں گی تو ان کی جان کو خطرہ ہے، اس کے باوجود وہ اس ملک میں آئیں. اور آپ نے دیکھا جو 27 کو ہوا، ہماری تو لیڈرشپ ہی جی ختم ہو گئی. انہوں نے تو اپنی جان ہی قربان کر دی ساری فیملی نے ڈیموکریسی کے لیے. اس سے زیادہ پیپلز پارٹی اور کیا کر سکتی ہے؟ ہم اپنی جانیں دے دیتے ہیں، اپنا خون بہاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے اوپر شک ہے کہ ہم ڈیموکریسی نہیں مانتے. ہم اس سے زیادہ کون سی جماعت ایسی ہے؟ کے لیے جانے دیتے ہیں آپ، جوڈیشری کے لیے جانے دیتے ہیں، ہم ہر چیز کے لیے جانے دیتے ہیں. ابھی بھی ہمارے پہ شک ہے. میرا خیال ہے اس کے اوپر اب کوئی کوشچن نہیں ہونا چاہیے. اب قوم کو بھی اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی اس میں کوئی شک ہے یا کوئی 0% بھی یا 1/4% بھی کسی کو یہ شک ہے. بھٹو صاحب کیا شک ہے؟ بے نظیر صاحبہ کے بعد زرداری صاحب نے ماشاءاللہ بڑا کمٹمنٹ کا اظہار کیا ہے. بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری بحال ہوگی. آپ تھوڑا سا ٹائم دے دیں ان کو، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے. نو ڈاؤٹ بے پناہ قربانی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوریت کے حوالے سے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی بے پناہ قربانی ہے. دیکھیں انہوں نے اپنی جان دی ہے، یہ بات تو خیر اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اب جو موجودہ جو صورتحال ہے اس حوالے سے میں ابھی یہ جو فیصل صالح بات کر رہے تھے اس کے اوپر میں ضرور کمنٹ کروں گا کہ یہ بڑی خوشگوار تبدیلی ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کی صفوں میں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا شروع کیا ہے پریزیڈنٹ آفس سے. نہیں، انہوں نے تو کہا کہ نہیں ہم کر رہے ہیں. انہوں نے تو صاف کہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم لوگ اپنا کردار ادا کریں گے اور وہ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس میں شامل ہونے کو تیار ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ٹائم کی بات ہے تو ٹائم جو ہوتا ہے نا، دس از آلویز ویری مچ امپورٹنٹ، اور یہ بڑا ریڈیکل ایک فیکٹر ہوتا ہے جہاں بھی ٹائم کی بات ہوتی ہے. کیونکہ اس وقت قوم کا جو موڈ ہے، وہ جو قوم کی جو نبض ہے، وہ اس کے اوپر اگر آپ ہاتھ رکھیں جیسے قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف نے رکھا ہے، تو اس کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر اب تبدیلی آنی چاہیے. ایوان صدر جو ہے اس کو خالی کرایا جانا چاہیے، وہاں پہ جو قبضہ ہے اس کا چھڑایا جانا چاہیے. اور دیکھیں آصف زرداری صاحب نے جو کل بات کی ہے، بڑی پتے کی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے ایوان صدر بنا ہوا ہے بٹوین دی ڈیموکریسی اینڈ دی پیپل آف پاکستان. اور اس خبر کے تناظر کو آپ دیکھیں نا
کہ کیسے یہ خبر آئی ہے اور کیسے آصف زرداری صاحب نے یہ سوچا ہے. اس لیے کہ ان کی جو آصف زرداری صاحب کی جو سوچ ہے دیٹ از آلسو فیڈ بائی دی پبلک, کہ پبلک کے ووٹ لے کر کے وہ آئے ہیں, اس لیے ان کو یہ سوچنا پڑا. So he is reading the minds of the people. He is reading the mind of the people, اور ان کو اس لیے کہ مائنڈ آف دی پیپل کے ساتھ چلنا پڑا. اس سے پہلے اگر 8-10 دن پہلے جائیں تو ہو سکتا ہے ان کا رویہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو, کہ چلیں اس کو کوشن پیریڈ دے دیتے ہیں پریزیڈنٹ کو, یہ آگے چلے ڈیموکریسی کے حوالے سے, امینڈمنٹس کے حوالے سے. لیکن جب انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ ایوان صدر کا رویہ جو ہے وہ اس طرح کا ہے, لیکن قوم یہ چاہتی ہے, تو انہوں نے قوم کی جو سوچ ہے اس کے آگے اپنا سر تسلیم خم کیا ہے. یہ دیکھیں, یہ ہے پولیٹیکل آدمی کی چینج, پولیٹیکل آدمی کے مائنڈ سیٹ یہ ہے. اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں ڈکٹیٹوریل رول کا دیکھیں, ڈکٹیٹر کی سوچ دیکھیں کہ جہاں اس کو نظر آ رہا ہے کہ آبسٹیکل ہے, جہاں اس کو نظر آ رہا ہے کہ آگے رکاوٹ ہے, جہاں اس کو نظر, اس نے اس کو بلڈوز کیا. یعنی جوڈیشری کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ جوڈیشری فنکشن کر رہی ہے, کیسز لگے ہوئے ہیں, پولیٹیکل کیسز لگے ہوئے ہیں, ابیلٹی اینڈ کیپیبلٹی اور اس کی کینڈیڈیچر کا کیس پریزیڈنٹ کا جوڈیشری کے سامنے لگا ہے. فل بینچ کانسٹیٹیوٹ ہے, جو چیف جسٹس آف پاکستان وہ سائڈ پہ بیٹھا ہے, ایک علیحدہ بینچ بنا ہوا, وہاں پہ آرگومنٹس ہو رہے ہیں, دونوں طرف سے وکلا پیش ہو رہے ہیں, اور کیس جو ہے وہ فائنلائز ہونے کو ہے. لیکن اس نے دیکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے, جو جوڈیشری ہے, شاید اس کے حق میں فیصلہ نہیں, یا اس کی ڈکٹیشن نہیں مان رہی, اس کا لکھا لکھایا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر دستخط نہیں. اس پہ مزید بات کروں گا, اور آپ ہی کی پارٹی کے ہمارے ساتھ ایک اور رہنما, مرکزی رہنما, سابق وفاقی وزیر تعلیم جناب احسن اقبال صاحب موجود ہیں. احسن صاحب السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. احسن صاحب, آج آئینی پیکج کی بات ہوئی ہے. زرداری صاحب نے فرمایا ہے کہ 62 نکاتی آئینی پیکج ہم لا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے میڈیا سے بھی اور باقی عوام سے بھی کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں, اور انہوں نے مثال دی ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ بھاگنا نہیں شروع ہو جاتا, تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو کیا آپ کی پارٹی جو ہے وہ اب ٹائم دینے کے لیے تیار ہے, جوڈیشری کے حوالے سے بھی اور باقی معاملات کے حوالے سے بھی؟ دیکھیں, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے تو بہت خلوص کے ساتھ کوشش کی تھی کہ یہ مسائل جو ہیں یہ وقت سے پہلے حل ہو جائیں, اور اس سے پہلے کہ اضطراب دوبارہ وکلا میں, سول سوسائٹی میں پھیلے, پارلیمنٹ کے ذریعے جو جمہوری قوتیں ہیں وہ اس کو اپنے سطح کے اوپر اس کو حل کر لیں, تاکہ پھر ہم ان تمام مسائل کو نہ حل کرنے کی جو سیاسی قیمت وہ اپنی ادا کریں. اور اس میں ہم نے کوشش کی تھی کہ 30 دنوں میں یہ ہو جائے, پھر اس کا 12 دن مزید ہوا, نہیں ہو سکا. تو اب چونکہ ہم تو کابینہ نکل آئے ہیں, اب پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کوئی الٹی گنتی کا دباؤ تو نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف ہم دو جماعتیں ہی فریق نہیں, پاکستان کے وکلا جنہوں نے پچھلے 1 سال سے بے مثال جدوجہد کی ہے, اپنی پریکٹس کا نقصان کیا, اس ملک میں رول آف لا کے لیے بہت قربانی دی ہے, سول سوسائٹی ہے, میڈیا ہے جس نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں, یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جو اس پوری جدوجہد کا حصہ ہے, وہ بھی اس میں فریق ہے. تو اب وہ کتنا وقت دینا چاہتے ہیں اور وہ کس قدر صبر کر سکتے ہیں, اور کب وہ پھر میدان میں نکل آئیں گے, یہ وہ چیزیں ہیں جو پولیٹیکل قیادت نے اپنی ججمنٹ ایکسرسائز کرنی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جلد از جلد کر لینا چاہیے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ حالات بے قابو ہو اور انیشیٹو جو ہے وہ سیاسی قیادت کے ہاتھ سے نکل کر دوسری قیادت کے پاس چلا جائے. ٹھیک ہے. اس میں ایسا صاحب ایک چیز جو ہے وہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان ڈائیورجنسز جو ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں, کنورجنسز زیادہ ہیں, اور اس کے باوجود کہ آپ کا بھی سٹینس جو ہے وہ مختلف ایشوز کے اوپر وہی ہے جو ان کا ہے. ڈیموکریسی کے حوالے سے آپ کی کمٹمنٹ وہی ہے جو زرداری صاحب کی نظر آتی ہے, اور صدر کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا وہی کہنا ہے جو آپ کہتے ہیں. وہ اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ وہ غیر جمہوری ہیں, غیر آئینی ہیں, آپ بھی اسی طرح کہتے ہیں. تو ان کنورجنسز کو بلڈ کرنے کی بجائے اگر ڈائیورجنسز پہ جائیں گے تو معاملات خراب نہیں ہو جائیں گے کیا؟ جی, ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کامنالٹیز کے اوپر ہی کام کیا جائے, اور اسی لیے ہم نے بے پناہ کوشش کی. لیکن بنیادی کچھ پرنسپل ہیں جیسے کہ 18 فروری کو جو قوم نے مینڈیٹ دیا اور ووٹ دیا, وہ اس ملک میں ایک تبدیلی کے لیے دیا تھا. لہٰذا جو بھی آئینی پیکج آئے اور ججوں کی بحالی آئے وہ قوم کی امنگوں کے مطابق ہونی چاہیے. جنرل مشرف کے اس غیر آئینی اقدام کی نفی ہونی چاہیے. اگر ہم جو بھی ارینجمنٹ کریں گے اس میں جنرل مشرف کے اس غیر آئینی قدم کے لیے بھی جواز یا
تحفظ ہوگا تو شاید وہ قوم کے لیے قابل قبول نہ ہو، اور نہ قوم اس کا ہم سے مطالبہ یا توقع رکھتی ہے۔ پاکستانی قوم چاہتی ہے کہ ہم جنرل مشرف کی اس غیر آئینی لیگسی کو ختم کریں اور اس ملک میں حقیقی جمہوریت بحال کریں، اور ان ججوں کو بحال کریں جن کے اندر اتنی قوت تھی کہ انہوں نے جنرل مشرف کے آگے پی سی او پر حلف لینے سے انکار کیا۔ آج اگر ہم نے ان ججوں کا ساتھ نہ دیا تو قیامت تک کسانہ صاحب کوئی جج آئین اور قانون کے لیے اپنا سر اونچا کر کے فیصلہ نہیں کرے گا۔ ہر جج بندوق کی طاقت کو دیکھے گا کہ اس کا کیا مفاد ہے، وہ قانون سے متاثر ہو کے نہیں، وہ بندوق کے دباؤ میں آ کے فیصلے دیا کرے گا۔ لہٰذا یہ جدوجہد بڑی ڈیفائننگ جدوجہد ہے۔ مساق جمہوریت میں ہم نے واضح طور پہ اس بات پر دستخط کیے تھے کہ آج کے بعد کوئی جج پی سی او پر حلف نہیں لے گا، لہٰذا جن ججوں نے پی سی او پر حلف نہیں لیا انہوں نے مساق جمہوریت پر عمل کیا ہے، اور جن ججوں نے اس کا حلف لیا ہے انہوں نے مساق جمہوریت کی خلاف ورزی کی ہے۔ لہذا ہمیں ان ججوں کو تحفظ نہیں دینا چاہیے جنہوں نے مساق جمہوریت کی خلاف ورزی کی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس میں احسن صاحب ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ نے مینڈیٹ کی بات کی 18 فروری کے، اس مینڈیٹ میں لوگوں نے آپ سے ایک اور بھی چیز کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ دونوں مل کر چلیں اور ایک دوسرے کو مضبوط کریں تاکہ اس ملک کے جو معاملات ہیں، جوڈیشری کا ہو گیا، باقی جو بھوک کے اور ننگ کے مسائل ہیں، جو اکانومی کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح معاملہ چل رہا ہے، ان تمام معاملات کو بھی ٹیک اپ کیا جائے اور انہیں حل کیا جائے۔ دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اور یہ ججز کا ایشو حل کرتے ہوئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بجلی کو بھول جائیں، ہم آٹے کو بھول جائیں۔ یہ وہ سارے مسائل ہیں جو پچھلے 8 سالوں کی ان پالیسیوں کی وجہ سے آج ملے، جن کے اوپر ہم مسلسل تنقید کرتے رہے ٹی وی کے اوپر، اخبارات کے اندر، کہ یہ جو پالیسیاں مشرف صاحب چلا رہے ہیں ان کا انجام یہی ہوگا۔ آپ دیکھیے 12 اکتوبر 99 کو جب ملک ہم سے چھینا گیا تھا، نہ آٹے کا بحران تھا، نہ بجلی کا بحران تھا، نہ گیس کا بحران تھا، نہ عدلیے کا بحران تھا۔ اب گزارش یہ کہ اگر آپ کی عدلیہ نہیں ہوگی تو منافع خور کو سزا کون دے گا؟ آپ کی آزاد عدلیہ نہیں ہوگی تو جو جرائم پیشہ قاتل ہے، چور ہے، اس کو کون سزا دے گا؟ اگر آپ کی آزاد عدلیہ نہیں ہوگی تو جو کرپشن کے مگر بچے ان کو سزا کون دے گا؟ تو چاہے وہ بجلی ہے، چاہے وہ مہنگائی ہے، چاہے وہ کرپشن ہے، ہر مسئلے کا حل اس ملک میں آزاد عدلیہ اور انصاف کا مضبوط ہونا ہے۔ اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ججز کا مسئلہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر کوئی سمجھوتا یا کمپرومائز کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ احسن اقبال صاحب، اللہ کرے کہ یہ معاملات حل ہوں اور ہم جیسے وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہ لیٹس موو آن، تو انشاءاللہ موو آن کریں گے، اور تھینک یو ویری مچ، آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا جی۔ احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سابق وفاقی وزیر تعلیم، اور دعا یہی ہے کہ وہ سابق کی بجائے جلدی سے جلدی واپس اپنے پورٹ فولیوز ہیں وہ سنبھالیں اور اپنا کام شروع کریں، کیونکہ اس ملک کو جو درپیش مسائل ہیں ان کو مل کر حل کرنا ہے، لیکن بات اس کو جو ہے وہ آگے بھی بڑھانا ہے، اور بریک کا بھی وقت آ گیا ہے۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے، پلیز ٹرائی ول بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے اور اس مجوزہ آئینی پیکج کے حوالے سے جو 62 نکاتی ہوگا، اور سینیٹر آصف زرداری صاحب نے آج کہا ہے کہ وہ ہم جلد پارلیمنٹ کے سامنے بھی پیش کریں گے اور باقی اتحادی جو پارٹنرز ہیں ان کے سامنے بھی پیش کریں گے۔ بیگم صاحبہ، ایک بیان آیا ہے صدر صاحب کی طرف سے کہ اصل جمہوریت انہوں نے متعارف کروائی ہے، اور آپ بھی کہتے ہیں جمہوریت ہم نے انٹروڈیوس کرائی ہے اور کروانی ہے، اور آپ جمہوریت کے دعوے دار ہیں، تو اصل جمہوریت ہے کون سی؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم دعوے دار ہیں، ہم نے اپنا خون دیا جمہوریت کو بحال کرنے میں پاکستان میں۔ تو انہوں نے بھی تو الیکشنز کروائے ہیں۔ نہیں، الیکشن کرانے، نہیں الیکشن ٹھیک ہے انہوں نے کروائے ہیں، اور ٹھیک ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے رزلٹ لیے۔ جو پچھلی الیکشن ہوئی ہے 2002 والی، وہ تو جو مرضی کے رزلٹس ان کے آئے ہیں، اور اس دفعہ دیکھا پھر چینج آیا نا، پھر لوگوں نے پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نواز ان کو دیا نا ووٹ۔ پھر لوگ سمجھتے ہیں نا کہ حقیقی لیڈرز یہ ہیں نا، تو اس لیے انہوں نے ان دونوں پارٹیز کو ووٹ دیا نا۔ متعارف کرائی ہے کہ پاکستان کے 60 اعلیٰ ججوں کو انہوں نے قید کیا ہے، 60 اعلیٰ ججوں کو انہوں نے گھر بھیجا ہے، 60 اعلیٰ ججوں کے خلاف انہوں نے اپنا یک طرفہ قدم لیا ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی مرضی سے ایک اپنی مرضی کے اپوائنٹڈ جج سے فیصلہ لیا اپنے حق میں کہ وہ وردی کے ساتھ الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور پھر ایک ایسی اسمبلی سارے ملک میں لوکل باڈیز کا نظام متعارف کروایا انہوں نے۔ یہ تو سارے لوگ کرواتے رہے ہیں، یہ سارے جرنیل کرواتے ہیں، یہ تو ان کی فوج ظفر موج بنتی ہے، یہی تو لوگ ہوتے ہیں جو ان کے لیے بیساکھیاں بنتے ہیں۔ ان کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی پنیری جو ہے وہ کس گملے میں
اگائی جا رہی ہے اور کس غرض کے ساتھ اگائی جا رہی ہے اور اس کو کون سی کھاد دی جا رہی ہے. ان کو تو راتوں رات اگایا جاتا ہے اپنے ایک پروٹیکشن کے لیے. یہ جو نظام ہے یہ تو دس از ون آف دی موسٹ کرپٹ سسٹم. جی بیگم صاحب آپ کچھ کہیں. اصل میں دیکھیں نا، اگر ہر کوئی اپنے جس کا کام ہو اگر وہ اسی پہ رہے تو میرا خیال ہے پاکستان کے بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. اگر فوج اپنے ہی کام میں رہے، سرحدوں کی حفاظت کرے، ملک کی حفاظت کرے، تو وہ ادھر زیادہ بہتر نتائج کریں گے. ہم پولیٹیشنز اگر ملک کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے، یہ سب سسٹمز ختم ہونے چاہیے. ہمیں اپنے انسٹیٹیوشنز کو بحال کرنا چاہیے، ان کو مضبوط کرنا چاہیے، جوڈیشری کو بھی مضبوط کرنا آپ نے چاہیے. بات کی، مجھے وہ فیصل صالح حیات صاحب کی بات یاد آ گئی کہ انہوں نے فرمایا کہ جناب آپ نے تو کہا تھا کہ ہم پارلیمنٹ کی بالادستی چاہتے ہیں، ہمیں تو اقتدار نہیں، ہمیں اختیار چاہیے. اب وہ پارلیمنٹ اپنی جگہ پہ انسٹال ہو چکی ہوئی ہے، سب کچھ ہو چکا ہوا ہے. اس کے اندر جو میجر ایشوز ہیں پاکستان کے، فارن پالیسی ڈسکس نہیں ہو رہی ہے، وار آن ٹیرر ڈسکس نہیں ہو رہی ہے، مہنگائی کا ایشو ابھی تک کوئی خاص اس طرح ڈسکس نہیں ہوا. زیادہ مسئلہ تو اس پہ آ گیا نا. چلیں اس میں میں مزید بات کرتا ہوں. واٹر اینڈ پاور ڈسکس ہوئی ہے، یہ بھی ہوئی ہے، ڈسکشن ہوئی ہے. انرجی کرائسس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے، 2 ہفتے ڈسکشن ہوئی ہے. جی بالکل ہوئی ہے. میں یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اور رہنما جناب سردار آصف احمد علی، سابق وزیر خارجہ، ان سے بات کرتے ہیں. سردار صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سردار صاحب، آج زرداری صاحب نے کہا ہے کہ 62 نکاتی پیکج جو ہے وہ لایا جائے گا اور اس کو پارلیمنٹ کے سامنے بھی پیش کیا جائے گا اور اس کو ڈسکشن کے ذریعے جو ہے وہ پاس کروانے کی کوشش کی جائے گی. اس میں جو ہچ جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوور ہاؤس میں تو آپ کے پاس ایک میجورٹی ہے، لیکن اپر ہاؤس میں آپ کیسے اس کو پاس کروائیں گے تو کہیں یہ دھرا کا دھرا نہ رہ جائے؟ نہیں جی، اس کا جو طریقہ کار ہے جو کہ رولز آف بزنس میں بھی ہے قومی اسمبلی کے اور پارلیمنٹ کے، وہ یہ ہے کہ اگر سینٹ میں یہ بل پاس نہ ہو سکا اور قومی اسمبلی نے 2/2 سے پاس کر دیا تو پھر اس کی ریمیڈی یہ ہے کہ جوائنٹ سیٹنگ ہوگی دونوں ہاؤسز کی، ٹھیک، جس میں سمپل اکثریت کے ساتھ بل پاس ہو سکتا ہے. یہ پروسیجر میرا اندازہ ہے کہ یہ دیا گیا جہاں تک مجھے یاد ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کے پاس سمپل میجورٹی ہوگی اور اس طرح یہ پاس ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، جو کہ جوائنٹ سیٹنگ ہوگی نا دونوں ہاؤسز کی. پر میرا اندازہ ہے یہ ہے کہ ہماری جو مذاکرات چل رہے ہیں سینٹ میں لوگوں کے ساتھ، ادھر بھی کیا وجہ ہے جی، کیوں وہ جو باس لیگ والے ہیں جن کے پاس اتنی وہاں اکثریت ہے، کوئی ایسی وجہ مجھے نظر نہیں آتی کہ وہ اپنے اختیارات کو، پارلیمنٹ کے اختیارات کو بڑھانے کا جو بل ہے اس کو کیوں وہ اپوز کریں گے. اور ابھی اگر وہ اسی ڈگر پہ چلتے رہے اور وہ صرف جنرل مشرف کے مفادات کی بات کرتے رہے تو پھر ان کا آئندہ سیاسی مستقبل کیا رہے گا. وہاں بہت سمجھدار لوگ ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ انہیں، بلکہ وہاں ایک کافی میں ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مشرف سے ڈسٹینس کریں اور ایک جینوئن پولیٹیکل پارٹی بن کے اپنے آپ کو پیش کریں قوم کے سامنے. تو اب یہ قوم کا معاملہ ہے، یہ کسی پارٹی کا نہیں ہے، پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہاں وہ اتنی خاص اپوز کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ایک بہت بڑا گروپ وہاں ہمارے ساتھ ووٹ بھی دے گا. اچھا، آپ پازیٹیو ہیں اس حوالے سے کہ وہ آپ کو ووٹ کریں گے؟ جی. اچھا، اس میں ایک چیز ذرا مجھے بتائیے گا سردار صاحب کہ یہ جو سچویشن ہے اس میں کولیشن میں جو سیمنگلی کچھ دراڑیں جو نظر آ رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ٹھیک کر لیا جائے گا اور کولیشن پارٹنر جو آپ کے ہیں پی ایم ایل این وہ واپس آن بورڈ آ جائیں گے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں جی، جو بھی نکات ہم اس 18ویں ترمیم میں لے کے آ رہے ہیں وہ تو بین وہی ہے جو ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں دونوں جماعتوں کے جس پہ دستخط کیے. میں بھی اس کمیٹی میں تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. تو اب اس میں 18ویں ترمیم تو دراصل چارٹر آف ڈیموکریسی کو ایک عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار کیا گیا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا اس پیکج کے اوپر؟ اس میں اگر آبجیکشن ہوگا، اگر ہو سکتا ہے آبجیکشن ہو، مگر ایک آئینی بل جب ٹیبل ہوتا ہے تو اس کی 1 تو 3 ریڈنگز ہوتی ہے، پھر ایک سلیکٹ کمیٹی کے حوالے کیا جاتا ہے جس سلیکٹ کمیٹی میں سب جماعتیں ہوں گی. اس میں جو حلیف جماعتیں وہ بھی ہوں گی، کاف لیگ والے
से इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं उसी तरमीमी बिल में। चलिए, ये तो हतमी बिल नहीं होता, इसमें पार्लियामेंटरी उसमें डिस्कशन के जरिए, डिबेट के जरिए के थ्रू निकलना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। टाइम की असल में किल्लत है, इसलिए आपसे तफसील से बात नहीं हो सकी, लेकिन इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे सरदार आसिफ अहमद अली साहब और बात हो रही थी उस आइनी पैकेज के हवाले से, और वो बड़ा ही एक आइनी नुक्ता बता रहे थे कि अगर खुदा न खास्ता कुछ मसला होता है तो वो एक जॉइंट सीटिंग के जरिए जो पार्लियामेंट की है उसमें मामलात को हल किया जा सकता है, एक सिंपल मेजॉरिटी उसमें चाहिए होगी। टाइम की चूँकि किल्लत है, नसीर भुट्टो साहब आपकी ज़्यादा गुफ्तगू से हम मुस्तफ़ीज़ नहीं हो सके, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। बारिश आड़े आ गई और आप थोड़ा सा लेट हो गए, आपसे इंशाल्लाह रब्ता भी रहेगा। आप तशरीफ़ लाएंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में तो फिर तफसील से आपसे बात होगी। बेगम साहब आप भी तशरीफ़ लाएंगे, आपका बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपसे भी रब्ता रहेगा। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, एक्सटेंडेड प्रोग्राम था हमारा 2 घंटे का, और इसमें आप हमारे साथ रहे, आपका भी शुक्रिया। और दुआ करें कि ये जो ऑप्टिमिज़म हम देख रहे हैं तमाम कोलिशन पार्टनर्स में, डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स, एक ऑप्टिमिज़म मौजूद है। अल्लाह करे कि ये ऑप्टिमिज़म स्टे करे और लास्ट करे। और आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है मेरा मौला कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। सपुर्दम बतोमाए खेचरा तू दानी हिसाब कम बेशरा। मुझे इसरार किसाना को मंडे तक के लिए इजाज़त दीजिए। मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।